بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی 2 آیتیں پڑھی گئیں۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ ہے استقبال رمضان۔ استقبال رمضان کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ہم ہر سال جب بھی یہ مہینہ ہمارے درمیان آتا ہے تو سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کو خوشخبری دینا اس موقع پر بھی ہوتا تھا کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو خوشخبری سناتے تھے۔
اے صحابہ کی جماعتو، تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ایک رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ جو اس مہینے کی برکت سے محروم ہو جائے حقیقت میں بد نصیب ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو خوشخبری سناتے، ایک صحابہ کی جماعت ہو، یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دے گا، کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں رکھا جاتا۔ سرکش شیاطین، مردۃ الشیاطین، سب کو قید کر دیا جاتا، جکڑ دیا جاتا ہے، اور پھر ایک پکارنے والا، ایک آواز لگانے والا پکارتا ہے، آواز لگاتا ہے کہ اے نیکیوں کے طلبگاروں، اے اعمال صالحہ کرنے والوں، اے بھلائی کے کام کرنے والوں، اے اچھے کام کرنے والوں، اقبل، آگے آؤ، بڑھو۔ اور اے گناہ کرنے والوں، اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں، مصیبتیں اپنے لیے کھڑی کرنے والوں، گناہ پر گناہ کرنے والوں، خطائیں، یہ ساری کی ساری چیزوں میں ملوث رہنے والوں، اکثر پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ مبارک مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اس کے اندر گناہ مت کرو۔ عام دنوں میں بھی تمہیں منع کیا گیا ہے کہ گناہ مت کرو، لیکن اس میں خاص کر کے مت کرو۔ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اپنے لیے نیکیاں جمع کرنے کا مہینہ ہے، وہ ساتھی بنانے کا مہینہ ہے جو تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارا ساتھ دینے والا ہے۔ دنیا میں بہت سارے دوست ہیں، مثالیں دے کر کے سمجھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انسان مر جاتا ہے، 3 دوست بڑے اچھے ہوتے ہیں انسان کے، 3 دوست بڑے اچھے ہیں۔ جب تک آپ دنیا کے اندر ہے، ایک دوست تو آپ کا ہمیشہ ساتھ دے گا، چاہے آپ کی زندگی کے اندر وہ مصیبت نہیں آنے دے گا۔ وہ ایسا دوست ہے جس کو ہم مال کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ مال آپ کے پاس ہے، زندگی پر آپ کا ساتھ دے گا، آپ زندہ ہیں، ساتھ ہی ساتھ دے گا آپ کا۔ یہ دوست ایسا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ مرے، وہ لگژری گاڑی، وہ بائک، وہ کار، وہ اچھی خاصی زندگی، وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کار جس پر ہم چلا کرتے تھے وہ بھی کہہ دیتا ہے آج میں 4 پہیا نہیں، ایک انسان، 4 انسان تیرے لیے 4 پہیے ہوں گے اور تجھے اٹھا کر کے لے کے جائیں گے، تیرا گھر ہی دوسرا ہوگا آج۔ یہ دوست زندگی بھر آپ کا ساتھ دے گا لیکن جب تک آپ زندہ ہیں۔ دوسرا دوست اور ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ دیں گے لیکن تھوڑا سا اور آگے بڑھ کر کے آپ کا ساتھ دیں گے۔ وہ کیا؟ آپ اگر نہلا دھلا کر کے آپ کو بہترین دلہے کی طرح سجا دیں گے، اجلا وائٹ کپڑا پہنا کر کے بہترین طریقے سے آپ کو سجائیں گے، گلاب بھی آپ کے اوپر چھڑکیں گے، عطر بھی آپ کے اوپر چھڑکیں گے، کافور بھی آپ کے اوپر ڈال دیں گے، آپ کو بہترین طریقے سے آپ کے خوشبوؤں میں ڈبائیں گے، اور اس کے بعد لے جا کر کے 2 گز زمین کے اندر آپ کو ڈال دیں گے، پھر یہ بھی دوست آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس کو کیا کہے؟ اہل و عیال کہا ہے، بڑے بہترین دوست ہیں لیکن یہ بھی ساتھ چھوڑیں گے۔
اور تیسرا دوست جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ وہ تیسرا دوست جو ہوگا وہ مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر بھی آپ کا ساتھ ہوگا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ قبر سے اٹھائے گا اس وقت بھی ساتھ ہوگا۔ جنت اور جہنم میں جانے کے لیے یہی دوست کام آئیں گے۔ اگر اچھا دوست ہے جنت کے اندر لے کر کے جائے گا، اور برا دوست ہے تو وہی جہنم کے اندر بھی لے کر کے جائے گا۔ اس کو کہا گیا نیک اعمال یا برا اعمال۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسا معاملہ ہوگا، جیسی نیکیاں ہوں گی ویسا ہمارے ساتھ سلوک ہوگا۔ یہ بہترین دوست ہے جو کبھی چھوڑنے والا نہیں۔ انسان بستر پر لیٹا ہوا ہو، اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، اپنے آنکھوں کے اشارے سے سارے کام اپنے گھر کے کرواتا ہے اپنے لیے، ایسا انسان کا صرف سانس چل رہا اس وقت بھی یہ ساتھ رہتا ہے، یہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اسی لیے پکارنے والا کہتا ہے کہ نیکی کے طلبگاروں، نیکی کرنے والوں، بھلائی کے کام کرنے والوں، اس مہینے کے اندر آگے بڑھو جتنا بڑھ سکتے ہو، اور گناہ کرنے والوں پیچھے آ جاؤ۔ اس مہینے کے اندر گناہ مت کرو۔ اس لیے کہ آپ غور کیجئے، یہ مہینہ جس کو مل جاتا ہے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ پچھلا رمضان، گزشتہ رمضان ہم نے کس طریقے سے گزارا آج ہم اس کو بھولے نہیں ہیں، لیکن غور یہ کرنا ہے کہ اس سے پہلے رمضان میں جو لوگ ہمارے ساتھ تھے، گزشتہ رمضان میں جو لوگ ہمارے ساتھ تھے، آج بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ آدمی، انسان چاہے مرد ہو یا عورت، اگر یہ تصور کر لے، یہ سوچ لے، یہ غور و فکر کرے کہ جانا تو سب کو ہی ہے، ایک لمحہ جو آنے والا ہے یہی ہمارا آخری ہے، اور اسی میں ہم کو بہترین نیکی کر لینا ہے، اچھے اعمال کر لینا ہے، تو پھر انسان جو ہے سارے کے سارے گناہوں کو چھوڑ کر کے آنے والے وقت کو آخری سمجھ کر کے جو نیکی اس کے سامنے آئیں گی، چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، اس کو کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ اور صحابہ اکرام کا حال یہی تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معزز بنایا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا تو ان کو خوشخبری سناتے، اسی لیے کہ اے صحابہ کی جماعت، رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے تو ان کے درمیان نیکیاں کرنے میں مقابلہ ہوتا تھا۔ غرور کے لیے نہیں ہے، تکبر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ یہ سوچتے تھے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا زیادہ سے زیادہ عبادت کروں، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ کس طریقے کا برتاؤ کروں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کروں، ان کے ساتھ حسن سلوک کروں، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ کوشش کیا کرتے تھے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دروازہ ایسا بنایا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزہ رکھنے والوں کے لیے کہ صرف وہی لوگ اس کے اندر داخل ہوں گے، دوسرا کوئی داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو بابرکت بنایا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ وہی مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ اس امت کے لیے سب سے بڑا معجزہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ اگر دیا گیا تو وہ قرآن کریم ہے، جس کی چیلنج کو دنیا آج تک پورا نہیں کر پائی۔ اور اللہ نے دو باتیں کہی ہیں اس کے تعلق سے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ ایک تو کہا کہ نہیں کر پاؤ گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا تم سے، اور پھر لن تاکید لا کر کے یہ کہا کہ قیامت بھی قائم ہو جائے گی پھر بھی نہیں تم سے ہو پائے گا۔ وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اس طریقے کا قرآن لا کر کے پیش کر دو، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تو پھر جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرایا انسان کو، تو پھر جڑ جاؤ، یہ تو انکار کرنے والوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ فرماتا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا ہے، تو اب ہمارے اوپر فرض اور ضروری کیا ہے کہ ہم اس کتاب کو رمضان المبارک کے تعلق سے لازم و ملزوم دونوں کو بنائیں اور اس کی پھر تلاوت کریں، پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ ٹھیک ہے، ایک کام جو ہے ہم اور آپ کرتے ہیں جو اس مبارک مہینے کے اندر خصوصاً جسے ہم اور آپ تراویح کے نام سے جانتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کریم کو کم سے کم اس کے اندر سننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہی کافی نہیں ہے کہ پورا دن انسان رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھ کے اور پورے دن بزنس میں، کاروبار میں، گپ شپ میں بھی رمضان المبارک کے مہینے میں لگا رہے اور پھر عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر قرآن کریم کو سن لے، یہی کافی نہیں ہے۔ وہ تو ایک ٹھیک ہے، نماز کا وقت ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک پڑھانے والا پڑھاتا ہے اور ہم سن رہے ہیں، بلکہ ضروری یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک نہ کم سے کم تو ہر نماز کے بعد تو آدمی تھوڑی سی تلاوت کرے۔ مبارک مہینہ ہے، جتنی نیکیاں آدمی جمع کر سکتا ہے کرے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں کی رات کی عبادت سے بہتر ہے، اور اللہ نے اس کو لیلۃ القدر کہا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات اس میں ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، بتا دوں اپنی امت کو کون سی رات ہے، تاکہ آسانی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اس رات کو پا کر کے اس کے اندر عبادت کرے۔ لیکن ہوا کیا؟ 2 آدمی لڑ رہے تھے، اس کو اٹھا دیا گیا، اور اٹھانے میں حکمت ہے، اٹھانے میں بہت بڑی حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی عمر کم رکھی ہے، نیکیوں کا بدلہ زیادہ رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بتا دیتا تو لوگ پورے رمضان کو چھوڑ کر کے صرف اسی ایک رات کے اندر عبادت کرتے۔ جیسا کہ ہمارے درمیان ایک چیز بڑا مشہور کر دیا گیا ہے شب برات کو، کہ شب برات جو ہے، شب کے معنی رات، برات کے معنی چھٹکارا، گناہوں سے چھٹکارے کا رات، چھٹکارے کی رات جو ہے یہی رات ہے۔ تو شب برات جس سے مشہور ہے اور لوگ جس طریقے سے اس رات کا اہتمام کرتے ہیں، ایک انسان اگر لیلۃ القدر معلوم ہو جاتا تو وہ پورے کے پورے رمضان کو چھوڑ کر کے صرف اسی رات کا اہتمام کرتا۔ تو حکمت ہے اس کے پیچھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اٹھایا اور پورے رمضان کو اہتمام کرنے کے لیے دے دیا، اور کہا کہ اب اس کو تلاش کرنا ہے تو 5 راتوں میں تلاش کرو، ایک میں نہیں، 5 میں تلاش کرو۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی 5 رات میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اس کا صلہ بھی بہترین اس کو ملنے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے تعلق سے فرمایا، چاہے قیام اللیل ہو، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یا لیلۃ القدر کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کے اندر آدمی چاہے قیام اللیل کرے یا لیلۃ القدر کرے، ثواب کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگاتے ہوئے اگر انسان یہ دونوں کام کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اگر ایک رات میں مل جاتا، آدمی ایک ہی رات میں ساری چیزیں کر لیتا، تو پھر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر پھر اسی گناہ کو کرتا جس گناہ کو پہلے کرتا، اور کوئی فرق نہیں پڑتا، سوچتا یہی کہ وہ ایک رات آ رہی ہے اس کے اندر اپنے گناہوں کو معافی کروا لیں گے، ہو جائے گی۔ اور ہوتا بھی ہے۔ بعض مسلمانوں کا حال آپ دیکھیں گے کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں جن کو عادتیں ہیں سگریٹ وغیرہ پینے کی، وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ کب افطاری کا ٹائم ہوا، اور اس کے بعد سب سے پہلے جو ان کے زبان کے اندر لگتا ہے وہ سگریٹ ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔
جن کو جن چیزوں کی عادت ہے وہ افطاری کرنے کے بعد فوراً دیکھیں نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں وہ اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. بعض مسلمان آپ کو ایسے بھی ملیں گے سب سے پہلے وہ چیز اس کے منہ لگتی ہے اور وہ راستے بھر پیتے ہوئے آتے ہیں اور اس کے بعد مسجد میں وضو کر کے تب وہ نماز پڑھتے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا ہے، اس لیے اس کو اللہ اور اس کے رسول جس طریقے سے بتائے انسان اسی طریقے سے گزارنے کی کوشش کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کا اور اضافہ کیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کے اندر سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے. رمضان کے معنی آتا رکنا، صوم، سیام، رکنا ہے رک جانا. جتنی بھی حلال چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے آدمی رکتا ہے. جب انسان روزہ رکھتا ہے جو چیز اس کے لیے کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا اور اپنی خواہشات کو پورا کرنا اس کے لیے حلال تھا، یہ ساری کی ساری چیزوں سے وہ رک جاتا ہے. حرام چیزوں سے تو رک ہی گیا، یہاں حلال کی بات ہو رہی ہے، حلال چیزوں سے بھی رک جاتا ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی بات کہی ہے کہ اگر آدمی قرآن کریم کی آیتوں پر غور کرنا شروع کرے تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلے بھی لوگ تھے ان کے اوپر بھی فرض کیا گیا تھا. شکلیں الگ الگ تھی فرض کرنے کی اور رکھنے کے طریقے الگ الگ تھے. کوئی بھوک کی برداشت کر کے یہ امت رہتی ہے. پچھلے زمانے کے اندر حضرت مریم علیہ السلام نے بات کرنے سے روکنے کے لیے روزہ رکھا، تو الگ الگ شکلیں تھی روزہ رکھنے کی، لیکن روزہ رکھا کرتے تھے. فرض تھی پہلے لوگوں کے اوپر بھی اور آج بھی امت محمدیہ کے اوپر فرض ہے، لیکن شرط ہے تمام لوگوں کے لیے ایک ہی شرط بتلائی گئی، لعلکم تتقون، اپنے اندر پرہیزگاری پیدا کرو، اچھے انسان بنو، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو. ایام معدودات، چند ہی دن تو ہیں ان کو پورا کرو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹ دی کہ مریض ہے یا مسافر ہے اگر اس حالت میں ہے تو وہ اس وقت اس روزے کو چھوڑ دے، بعد میں ان کو پورا کرے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جن کی بیماری ایسی ہو کہ پلٹنے کی امید نہ ہو، وہ اب دوبارہ صحیح ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، تو پھر کہا کہ ان کے بدلے جو ہے ایک فدیہ، ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ، اوسط درجے کا. لیکن ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بڑی بات کہی ہے وہ یہ کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تم سمجھ پاؤ، اس کو جان پاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم بھی روزہ رکھو. تھوڑی مشقت صحیح، تھوڑی تکلیف صحیح. پرانے زمانے کے جو لوگ تھے نا، وہ بوڑھی بوڑھی عورتیں 80 سال 90 سال کی بوڑھی عورت بھی روزہ رکھتی تھی، اور جب بھوک کا احساس ہوتا تھا تو لیٹ جاتی اور اپنے برتن کے اندر وہ ٹھنڈا پانی کسی طریقے سے لے کر کے اپنے پیٹ پر رکھتے تھے تاکہ سکون ملے. روزے کو کمپلیٹ کرتی تھی، پورا کرتی تھی. وہ دور بھی ویسا تھا، وہ مضبوط بھی ویسے لوگ تھے. آج تو کھوکھلے ہو گئے سارے کے سارے انسان. 2-4 منٹ 2-4 گھنٹے بھوک کو برداشت نہیں کر پاتے. اور پھر انسان شعبان کے مہینے میں پریکٹس کرتا ہے تاکہ میں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزہ رکھوں. صحیح نہیں ہے یہ. کیا آدمی پہلے پریکٹس کرے شعبان کے مہینے میں اور پھر جا کر کے رمضان المبارک کے مہینے میں، بلکہ اس سے بہترین طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، ہفتے میں 2 روزہ رکھو یا مہینے میں 3 روزہ رکھو. یہ اس پریکٹس سے بہتر پریکٹس ہے. کیا آدمی ہفتے میں 2 روزہ رکھے یا مہینے میں ایام 20 کے 13 14 15 کا روزہ رکھے، اور معمول جب آدمی رکھے گا تو کوئی پریشانی نہیں ہے اس کو، آرام اور سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ وہ روزہ پورے رکھے گا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کو رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید رکھ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب اتنی بڑی اگر خوشخبری مل رہی ہو، اتنا بڑا انعام مل رہا ہو، تو کون انسان نہیں چاہے گا کہ اس کو پانا ہے؟ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو انسان اس روزے کو رکھتا ہے، رمضان المبارک کے مہینے کو، اللہ رب العالمین ساری عبادتوں کا بدلہ اس دنیا کے اندر دیتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ کہتا ہے یہ بندے نے میرے لیے روزہ رکھا، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ یہ اس سے بھی بڑا انعام ہے کہ ایک بندے کو اس کے رب کے سامنے، اور اس کا رب اس کو خود اس کا انعام دے رہا ہو، اس کا بدلہ دے رہا ہو، اس کا اجر دے رہا ہو، اس بندے کے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی اور اس سے بڑی خوشی کا موقع کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو دو وقت بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، ایک روزہ افطار کرنے کے وقت، اور دوسرا وہ وقت ہوگا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر دو آدمی کا تذکرہ کیا کہ رمضان المبارک کا پانا یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے، اور انسان جس کو مل جائے پورا رمضان المبارک کا مہینہ ملے تو پورے رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ کی عبادت میں گزارے، رمضان المبارک کا مہینہ رکھ کے، اس دیکھیں کتنا بڑا انعام جو ہے اس بندے کو اس حدیث کے اندر ملتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی تھے، راوی حدیث کہتے ہیں کہ دو آدمی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، دونوں نے اسلام ایک ساتھ قبول کیا۔ ایک انسان جو تھا ان میں سے بڑا عبادت گزار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شہادت کا درجہ دیا، شہید ہوا وہ اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے۔ دوسرا انسان اس انسان کے مقابلے میں کم عبادت گزار ہے، لیکن فطری موت مرتا ہے، شہادت کی موت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شہادت پانے والے انسان سے پہلے فطری موت مرنے والے کو جنت کے اندر داخل کرتا ہے۔ صحابی رسول نے جب خواب دیکھا یہ کہ لوگوں کو بیان کیا، لوگوں نے بڑا تعجب کا اظہار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچی تو اللہ کے نبی نے اس خواب کی تعبیر بیان کی، لوگوں سنو، وہ پہلا انسان جو انتقال کر گیا تھا، شہادت کی موت مرا، عبادت بڑے کرتا تھا، بڑا عبادت گزار تھا، اس کے بعد ایک سال تک یہ دوسرا آدمی زندہ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو زندہ رکھا، فَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ، اس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا، اس کا روزہ رکھا، اور اس نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں اتنی عبادتیں کی۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ مقام دیا کہ اس شہادت والے انسان سے پہلے اس کو جنت کے اندر داخل کیا ہے۔ ایک روزہ ہے، دوسری عبادتیں، نمازیں، اس نے نمازیں ادا کی، روزہ رکھا، اور ان دونوں چیزوں کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اگر ہم کو ملے تو ہم دو چیزیں اس کے اندر ضرور کریں۔ ایک تو نیکیاں جتنی جمع کر سکتے ہیں خلوص للہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم کو نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کریں، اور برائی سے جتنے دور بھاگ سکتے ہیں انسان اپنے آپ میں بھاگنے کی کوشش کرے۔ یہ نہ سمجھے کہ شیطان جو جکڑ دیا گیا، شیطان کو تو قید کر دیا گیا، اب ہم گناہ نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کو رکھا، وہ بھی ابھارتا ہے آپ کو گناہ کرنے پر، اس لیے گناہوں سے جتنا دور بھاگ سکتے بھاگنے کی کوشش کرے۔ دعا کریں رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آنے والا ہے، اللہ رب العالمین اسے ہم تمام لوگوں کو نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم تمام لوگوں کو اللہ روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیام اللیل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی
اس میں ہم جو بھی نیکیاں چھوٹی بڑی کرے اللہ رب العالمین تو اسے قبول فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ جو لوگ گزر گئے ان کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کے بھی گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم۔